اگر ملنا ضروری ہے، خدا جانے تمہارے ذہن میں کیا ہے، میرے بارے تم کیا سوچتی ہو، کہہ نہیں سکتا۔ کہ شاعر بنایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی استاد کسی کو شاعر تو نہیں بنا سکتی۔ سر، محبت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہوتی ہے، مگر پھر دوبارہ کیا محبت ہو سکتی ہے سر؟ ایک ہی چہرے میں اب میں ڈھونڈتا رہتا ہوں تیرے ہی خطوط، جانے وہ صورت نہ جانے وہ صورت کہاں کھو گئی۔ اپنا سارا کچھ بیان کر دیتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس کو بیان کر رہے ہیں، اپنی فیلنگ کو۔ بڑی مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ اگر میں سچ کہوں تو لوگ روٹھ جائیں گے، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا ضمیر روٹھ جائے گا۔ نشست و برخاست کا طریقہ سیکھا، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اور نشست میں داد کس حد تک دینی ہے۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ آج اپنے پروگرام 12 منٹ کا آغاز کریں گے ایک ایسی نظم سے، اور اسی پروگرام میں پھر آپ کو اپنے گیسٹ سے بھی ملوائیں گے کہ وہ پاکستان کی شان ہیں، وہ جان ہیں، وہ ہمارا احساسہ ہیں، اور ان کی ایک نظم ہے، شاید اس نظم میں آپ ان کو پہچان سکیں۔ اگر ملنا ضروری ہے، خدا جانے تمہارے ذہن میں کیا ہے، میرے بارے میں تم کیا سوچتی ہو، کہہ نہیں سکتا، مگر میں اس لیے ملنے سے کتراتا ہوں تم سے کہ وہ باتیں جو ہم لکھتے ہیں اپنے خط میں چاہت سے، وہ باتیں اور باتیں ہیں، وہ باتیں ایسی باتیں ہیں کہ بس باتیں ہی باتیں ہیں۔ حقیقت مختلف ہے ایسی باتوں سے، حقیقت کیا ہے اس ادارک تک تم کیسے پہنچو گی؟ حقیقت منکشف ہوتی نہیں الفاظ لکھنے سے، زبانی گفتگو سے، باہمی اظہار و عرض حال کرنے سے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں سننے کو کانوں کی نہیں آنکھوں کی حاجت ہے۔ اگر تم مجھ سے ملنے پر بہت اصرار کرتی ہو تو پھر ایک شرط ہے، ایک لفظ بھی کہنا نہ ہونٹوں سے، فقط آنکھوں سے آنکھیں گفتگو کرتی رہیں گی۔ خلا اپنے سوالوں کا، ان آنکھوں کی صدائیں خود بخود بھرتی رہیں گی۔ اگر ملنا ضروری ہے تو چھوٹی سی میری یہ شرط اپنے ذہن میں رکھنا، اگر ملنا ضروری ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایسی شخصیت سے جنہوں نے درجنوں کے قریب کتابیں لکھیں، صحافتی خدمات، ادرات اور بے پناہ تدریسی خدمات قابل دید ہیں۔ سینئر وزٹنگ فیکلٹی شعبہ اردو، GCU لاہور، ایڈیٹر اردو ڈیولپمنٹ کمیٹی، یونیورسٹی آف دا پنجاب، پرنسپل پاکستان ریلوے، ایکسس کالج فار بوائز لاہور، اور لیکچرار بلوچستان کوئٹہ۔ اگر صحافتی خدمات کی بات کریں تو روزنامہ جنگ، نوائے وقت، خبریں، الاخبار پاکستان، ہفت روزہ، ندائے ملت۔
ادرات کی اگر ہم بات کریں تو ٹرین ٹریول، اردو، انگریزی، ڈاؤ، اور سب سے بڑھ کر پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے 13 ڈرامے لکھے، اور بات کریں تو سب سے بڑا اعزاز ان کے پاس ہے مجھے کوئی شام ادھار دو۔ تقریباً 25 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور بتاتا چلوں یو کے ہیتھرو شہر میں گوشائے اعتبار ساجد، اور آپ کی ملاقات کرواؤں گا اس شخصیت سے اب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اعتبار ساجد صاحب، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے اتنے قیمتی ٹائم سے مجھے وقت دیا۔ آپ کی نوازش ہے۔ سر آپ مجھے کچھ بتائیے گا اپنے بارے میں کہ بچپن سے لے کر اس عمر تک اعتبار ساجد ہے کیا؟ بچپن سے لے کر 55 تک، یعنی آپ کی مراد یہ ہے؟ یہی سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گا، اور پھر آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا، اور اپنے بہت عزیز ترین دوست جنہوں نے مجھے آپ سے متعارف کرایا۔ میں نے آغاز تو پاکستان میں کیا، آنکھیں بھی پاکستان میں کھولیں۔ میرے اجداد کا تعلق صدیوں تک جس خطے سے تھا، مگر میرا تعلق میرے پاکستان سے ہے۔ ملتان میں میری پیدائش ہوئی، اور اتفاق سے شروع ہی سے مجھے اپنے بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ بچپنے میں یا کم عمری میں تو نوجوان کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہم عمر دوست ہوں جن کے پاس وہ بیٹھیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن شروع ہی سے میری عادت تھی کہ میں اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتا تھا، مؤدب بیٹھتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا اور ذہن نشین کرتا تھا۔ اتفاق سے شروع سے ہی میرا حافظہ اچھا تھا، مجھے بزرگ اچھے ملے، وہ آسمان ادب تھے اور اس کے جگمگاتے ہوئے ستارے تھے۔ یہ تو ہوا میری زندگی کے اوائل کا سفر۔ پھر جوں جوں کلاسیں بڑھتی گئیں، ہم آگے بڑھتے گئے، اور تھوڑا سا مطالعے کا ذوق بڑھتا گیا، تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ خود بھی لکھیں یا کہیں۔ آغاز میں نے نثر سے کیا۔ چہرے کے رسالہ نکلتا تھا لاہور سے، جس کے ایڈیٹر تھے محمود شام اور مالک تھے شیر محمد اختر صاحب۔ یہ بات میں کر رہا ہوں سن 60 کی، 1960 کی، جب میں نے لکھنا شروع کیا۔ اس زمانے میں ملتان میں کل پاکستان مشاعرے ہوتے تھے، جس میں آج کے تمام مرحومین پہ میرا زور ہے، شامل ہوتے تھے، اور تلامذہ میں ہمیں بھی بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، پڑھنے کا موقع ملتا تھا۔ رفتگاہ میں نام لیتا چلوں، جوش صاحب تھے، فیض صاحب تھے، احسان دانش تھے، تابش دہلوی صاحب تھے، راغب مراد آبادی تھے، اور جانے کتنے ہمارے عہد کے بڑے جید عالم، ادیب، شاعر تھے، ماہرین عروض تھے۔ یہ تو تھا میرا آغاز۔ سر یہاں پہ کویسچن کروں گا میں آپ سے کہ شاعر جو ہوتا ہے اس نے محبت تو لازمی کی ہوتی ہے، یا اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ آپ کس طرح محسوس کرتے رہے ہیں؟ آپ اپنے دور میں جب تو سوشل میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی ویڈیوز کے کانسیپٹس بھی نہیں ہوتے تھے، تو کیسی فیلنگ ہوتی تھی اس محبت کی سر؟ میں اس کا بہت ہلکا سا جواب دوں گا۔ اگر آپ سیڑھی سے گر جائیں تو آپ کو چوٹ لگتی ہے، درد تو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا دل ٹوٹ جائے، دل شکستہ ہو جائے، تو وہ سیڑھیوں کے درد سے زیادہ بڑا درد ہوتا ہے۔ وہ فیلنگ سر آپ کی شاعری میں؟ ہاں، وہ پھر آ جاتی ہے۔ دیکھیے، آپ کا مطالعہ، آپ کا مشاہدہ، آپ کی زندگی، آپ کے اطراف پھیلی ہوئی دنیا، یہ آپ کے اندر وہ فیلنگ پیدا کرتی ہے کہ آپ ایک شاعر بن سکیں۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جی، اور میرے قارئین بھی
اس بات سے متفق ہوں گے کہ شاعر بنایا نہیں جا سکتا. دنیا کی کوئی کتاب، کوئی استاد کسی کو شاعر تو نہیں بنا سکتی، مصرع موضوع کروا سکتی. شاعر تو پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں. سر محبت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہوتی ہے، مگر پھر دوبارہ کیا محبت ہو سکتی ہے سر؟ محبت ہو سکتی ہے، اس کی تجدید محبت ہے. ایک ہی چہرے میں ڈھونڈتا رہتا ہوں میں تیرے خطوط، ایک ہی چہرے میں اب میں ڈھونڈتا رہتا ہوں تیرے ہی خطوط. جانے وہ صورت نہ جانے وہ صورت کہاں کھو گئی. یہ شعر نہیں ہے، یہ میری نثر ہے. سر اس کی وضاحت جو آپ نے کی. سر آج کل کے جو ماحول دیکھ رہے ہیں، آج کل کے شاعروں کا جو حال دیکھ رہے ہیں آپ کے، وہ اسٹریٹ فارورڈ لکھ دیتے ہیں، مگر آپ لوگوں کی جو شاعری ہے اس میں جو ڈیپتھ ہے کہ آپ اپنا سارا کچھ بیان کر دیتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس کو بیان کر رہے ہیں، اپنی فیلنگ کو. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آج کے شاعر کے بارے میں اور تب کے شعراء کے بارے میں سر؟ دیکھیے، آپ نے بڑی مجھے مشکل میں ڈال دیا. اگر میں سچ کہوں تو لوگ روٹھ جائیں گے، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا ضمیر روٹھ جائے گا، اور ضمیر کی ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتا. صورتحال یہ کہ ہم نے تو اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے سیکھا، تلفظ سیکھا، لہجہ سیکھا، انداز سیکھا، نشست و برخاست کا طریقہ سیکھا، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اور نشست میں داد کس حد تک دینی ہے، کس آواز میں دینی ہے، اور کتنی بلند آہنگ ہو، کتنی مدھم ہو اور کتنی برمحل ہو. یہ تو تربیت کا اثر تھا جو ہم پر ہوا. پھر ہماری املا کی اغلاط، ہمارے اساتذہ بہت بڑے بڑے میں نے نام لیے، وہ ہماری اغلاط کی اصلاح کرتے تھے، اور میں وہ خوش نصیب ہوں جس سے یہ پورا آسمان ادب بر صغیر کا، جس میں پاک و ہند دونوں شامل ہیں، اس کے تمام تر بڑے لوگوں کی نہ صرف یہ کہ شکلیں دیکھیں، صورتیں دیکھیں، ان کی محفل میں بیٹھا اٹھا، ان سے سیکھا، اور کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا. سر آپ کا مجموعہ ہے مجھے کوئی شام ادھار دو. سر 25 ایڈیشن پرنٹ ہو چکے ہیں. سر کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے 12 نیوز کے پلیٹ فارم پہ مجھے کوئی شام ادھار دو میرے ناظرین کو سنوانا چاہیں گے سر؟ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو. میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو. کیا بات. مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خال و خد. مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خال و خد. مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو. واہ سر کیا کسی بات اور ہے. کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ. کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ. میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو، میں اجڑ گیا ہوں سنوار دو. کیا بات ہے سر، کیا بات. وہاں گھر میں کون ہے منتظر جسے غم ہو دیر سویر کا. وہاں گھر میں کون ہے منتظر جسے غم ہو دیر سویر کا. بڑی مختصر سی یہ رات ہے، اسی چاندنی میں گزار دو. کیا بات. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو. میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو. سر کیا بات ہے، کیا بات ہے. سر ایک آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. جی جی. وہ اشک بن کے میری چشم و تر میں رہتا ہے، وہ اشک بن کے میری چشم و تر میں رہتا ہے. عجب شخص ہے کہ پانی کے گھر میں رہتا ہے.
سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے کبھی آپ جیسے جو ہماری شان ہے، پاکستان کی شان ہے، ان جیسی شخصیت کے بارے میں کبھی سوچا؟ کوئی وزراء آئے ہوں آپ کے پاس، کبھی کوئی وزیر اعلیٰ آئے ہوں آپ کے پاس، اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ حکمرانوں کی اصل میں اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے اور ہمیں اچھے حکمران دے، اور جنہیں ادیبوں شاعروں کا، جو اس معاشرے کے اچھے لوگ ہیں اور یقیناً بے ضرر لوگ ہیں، وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان پر بھی توجہ دے۔ لیکن میں کسی بھیک، کسی خیرات اور کسی امداد کا کبھی تقاضا نہیں کروں گا۔ سر میں اعتبار ساجد کو جانتا ہوں سر، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری شان ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، مگر میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اعتبار ساجد، جس کو شاید انٹرنیشنلی بے شمار ایوارڈوں سے نوازا گیا، مگر ہم پاکستان میں ان جیسی شخصیت کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ شاید کہ ہم وہی لوگ ہیں، نصرت فتح علی خان صاحب کا نام لے لیں، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ہم موم بتیاں روشن کر دیتے ہیں، جب وہ زندہ تھے تو شاید ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے۔ آخر میں اپنے ناظرین سے صرف اتنا کہوں گا کہ اعتبار ساجد وہ ہیرا ہیں جو پاکستان کی ایک شان ہے۔ میں بار بار یہی کہوں گا کہ یہ ایک شان ہے جن کو پڑوسی ملک سننا چاہتے ہیں، جن کی کتاب کے ایک ایک لفظ کو دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو سننا چاہتے ہیں، مگر کیا ہم اعتبار ساجد کو وہ معیار پاکستان میں دے سکیں؟ اس کا فیصلہ ناظرین آپ نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے کہ یہ عظیم شخصیت جس کو ہمیں ایک پگڑی کی حیثیت دینی چاہیے، کیا ہم نے ان کو دی؟ جو خیال تھے نہ قیاس تھے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ جو محبتوں کی اساس تھے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ جنہیں مانتا ہی نہیں دل، وہی لوگ ہیں میرے ہم سفر۔ مجھے ہر طرح سے جو راز تھے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ مجھے لمحہ بھر کی رفاقتوں کے سراب اور ستائیں گے، میری عمر بھر کی جو پیاس تھے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ یہ خیال سارے ہیں عارضی، یہ گلاب سارے ہیں کاغذی، گل آرزو کی جو باس تھے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ جنہیں کر سکا نہ قبول میں، وہ شریک راہ سفر ہوئے۔ جو میری طلب میری آس تھے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ میرے دھڑکنوں کے قریب تھے، میری چاہ تھے، میرا خواب تھے، وہ جو روز و شب میرے پاس تھے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ جو خیال تھے نہ قیاس تھے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ جو محبتوں کی اساس تھے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔